اللہ تعالیٰ نے اپنے قوی اور امین جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن اتارا۔ جس وقت قرآن اترتا تھا تو سخت سردی کے زمانے میں آپ کی پیشانی سے پسینہ ٹپکتا تھا۔ کبھی کسی صحابی کے ایک مرتبہ کبھی اونٹنی پر جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو وہ اونٹنی وزن سے بیٹھ گئی اور زبان باہر نکل آئی، اتنا وزن۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو ہمارے لیے ہدایت نامہ بنا کر بھیجا، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی عظیم الشان ہے کہ براہ راست کسی اور پر قرآن اترنا ناممکن ہے، لہذا قیامت تک کے لیے، اور یہ آخری کتاب ہے، یہ آخری کتاب ہے اور اس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ حضرت علامہ سید محمود بغدادی مفتی بغداد آلوسی اپنی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کلام کی حفاظت میرے ذمے ہے۔ پچھلی امتوں کی جو کتابیں تھیں، توریت، زبور، انجیل، وہ آسمانی کتابوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے نہیں لیا تھا۔ فَإِنَّ اللَّهَ لم يتولا، اللہ متولی نہیں ہوئے تھے اس کے حفظ القرآن، بلکہ اس وقت کے علماء اور رہبان کے ذمے کیا، لہذا انہوں نے کچھ دن تو گاڑی چلی، اس کے بعد پھر وہ ملاوٹ شروع ہو گیا، معاملہ آیات کو بیچنا شروع کر دیا۔ لیکن اس کلام اللہ، کتاب اللہ کو، جس کا نام قرآن پاک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو نازل کیا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ حضرت آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ اس کی حفاظت کہاں ہوگی؟ آسمانوں پر ہوگی، فرشتوں کے ذریعے سے ہوگی، جناتوں کے ذریعے سے ہوگی، کہاں ہوگی؟ تو تفسیر فرماتے ہیں اس کی کہ فی قلوب الاولیاء، اپنے اولیاء کے دلوں میں اس کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ 9-10 سال کا ایک بچہ حافظ قرآن ہے، تراویح میں آپ نے اس کو بلایا ہے اور وہ تو 9-10 سال کا ہے، لیکن اس کی پیچھے نماز درست نہیں، کیونکہ بالغ نہیں ہوا، 15 سال سے پہلے بالغ نہیں، لہذا مان لیجیے ایک 16 سال کا حافظ قرآن، 17 سال کا حافظ قرآن، اس نے قرآن شریف سنایا۔ 30 بارے سنانے کے بعد تمام جتنے سائنسداں تھے انہوں نے کہا صاحب یہ ہم ریسرچ کریں گے کہ ان کا قرآن ہے کہاں، ہم پوسٹ مارٹم کریں گے، پھیپھڑا دیکھیں گے، دل دیکھیں گے، دماغ دیکھیں گے، اس میں دیکھیں گے کہ یہ کہاں پر بھرا ہوا تھا سب، یہ جو نکل رہا تھا محراب میں روزانہ ایک پارہ سنا رہا تھا، دیکھا آپ نے کہیں بھی پتہ نہیں چلتا کہ کہاں محفوظ ہے، لیکن ہے محفوظ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ لوگ کہتے ہیں بغیر دیکھے ہم کیسے اللہ پر ایمان لائیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایسی چیزیں رکھ دی ہیں کہ تاکہ یہ ظالم اور یہ نالائق بندے کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکیں کہ آپ نے یؤمنون بالغیب کا پرچہ بہت سخت کیا تھا، دکھلا دیتے آپ ہیں تو پھر تو سبھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ جو ان کو دیکھ لیتے ہم تو پھر کیا زندہ رہ جاتے؟ نگاہ اولی ہیں، دل نگاہ واپسی ہوتی، وہ تو آپ رخصت ہو جاتے ہیں۔ ان کو دیکھنے کے بعد اس عالم میں تو آنکھیں ایسی نہیں جو تحمل کر سکیں۔ طور پہاڑ کا آپ نے حشر دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی جب طور پہاڑ پر نازل فرمائی تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تحمل بھی نہیں ہو سکا، اور تھا عاشق بھی، اس لیے وہ اس نے اپنا منہ کھول دیا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا مشتاق بھی تھا، اللہ کے جلووں کا مشتاق تھا۔ اصغر گنوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے تجلیات اور قرب کے جو جلوے اہل اللہ کو کشف سے معلوم ہوتے ہیں، اس کی شرح کے لیے ہم کو الفاظ نہیں ملتے۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بوئے آ دلبر چوپرا می شود، جب اللہ تعالیٰ کی خوشبو قرب کی ہماری جان تک آتی ہے عرش اعظم سے اڑ کر، بوئے آ دلبر، اس محبوب حقیقی کی خوشبو، چوپرا می شود، پرا مانے اڑ کر آتی ہے، ای زباں جملہ حیرہ می شود، جتنی لغت ہیں، عربی، فارسی، ترکی، سندھی، پنجابی، کوئی زبان بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت کی لذت کو بیان کرنے پر ہم قاصر ہیں، معارمی فرماتے ہیں، اس لیے کہ غیر محدود ذات ہے، ان کی لذت بھی غیر محدود ہے، لغت ہماری محدود ہے، لہذا محدود لغت سے غیر محدود کو کی شرح کیسے ہو سکتی؟ اس کے لیے تعبیر کے لیے الفاظ کافی نہیں ہو سکتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اے اللہ ہم محدود ہیں، ہماری محدود لغت آپ کی تعریف کرنے پر اور آپ کے کمالات کو بیان کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اللہم فرماتے ہیں، دیکھو الفاظ نبوت، اللہم لا احصی ثناء علیک، اے اللہ ہم آپ کی تعریف نہیں کر سکتے، احصاء اور احاطہ نہیں کر سکتے، ہماری محدود طاقتیں آپ کی غیر محدود جمال و کمال کو اپنے احاطے میں نہیں لا سکتے۔ انتا، پھر آپ کیسے ہیں؟ انتا کما اثنیت علیک، انتا کما اثنیت علی نفسک، آپ نے اپنی خود تعریف جو بیان کی وہی کافی ہے، آپ ویسے ہی ہیں،
آپ کیسے ہیں؟ آپ ایسے ہیں جیسا کہ آپ نے اپنی تعریف خود کی ہے. انت کما اثنیت علی نفسک، آپ نے اپنی ذات کی خود جو تعریف کی ہے، بس اس سے ہم کیا بہتر تعریف کر سکتے.